اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رنجش نہ ہو۔ چونکہ دنیا کی زندگی ہے تو دنیا کی زندگی میں جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی رنجش ضرور پائی جاتی ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی رنجش ہو تو بندہ اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ آج دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہر ایک کے اس نے حقوق متعین کیے ہیں، اس دور کے اندر ضرورت یہ ہے کہ بندہ مومن ان حقوق کے بارے میں آگہی اور رہنمائی حاصل کرے۔ اور حقوق کیوں پورا کرنا ضروری ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، یہ جو نیک اعمال ہیں اس نے کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے فرمایا اس نے کسی نہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اور فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ لوگ جن کا اس نے مال کھایا ہوگا، جن کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کیا ہوگا، فرمایا وہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن استغاثہ دائر کریں گے کہ مولا یہ جو تیرا بندہ ہے نا، اس نے ہمارا حق کھایا تھا، اس نے ہمارا ناجائز مال غصب کیا تھا، اس نے ہماری جگہ پر ناجائز قبضہ کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ فلاں ظلم اور زیادتی کیا تھا۔ اللہ کی عدالت میں دیکھیں نا، دنیا کی عدالت میں تو انصاف بکتا ہے نا، لیکن وہ تو اللہ کی عدالت ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا۔ اس عدالت عظمیٰ میں ہر ایک کو انصاف ملے گا، اور ملے گا کس طرح؟ فرمایا کہ جب جن کے ساتھ ظلم ہوگا وہ اپنا استغاثہ جب دائر کریں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن انصاف کے تقاضوں کو کس طرح پورا فرمائے گا؟ فرمایا کہ وہ بندے، اس بندے کے جو نیک اعمال ہوں گے، نماز روزہ جو کچھ اس نے کیا ہوگا، فرمایا بدلے کے طور پر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، جن کا ناحق مال کھایا ہوگا، جن کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوگا، فرمایا بدلے کے طور پر انہیں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور پھر فرمایا جب سب کچھ دے دیا جائے گا، اب اس کے پاس جو نماز روزے تھے وہ تو رہے نہیں، اب دوسرے لوگ ابھی باقی ہوں گے جن کے حقوق ابھی باقی ہیں کہ مولا اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا، فلاں ناحق مال کھایا تھا، تو فرمایا وہ بندہ جس نے
یہ ظلم کیا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں دوسرے بندوں کے جو گناہ ہیں وہ بدلے کے طور پر دیے جائیں گے، اور یہ بندہ جس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی، صرف گناہ ہوں گے جس کے نامہ اعمال میں، میرے آقا نے فرمایا ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص ہوگا، سب سے زیادہ غریب شخص ہوگا، جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں ہمیں نیکی کی کوئی قدر نہیں، ورنہ قیامت کے دن تو احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ایک ایک نیکی کے لیے بندہ مارا مارا پھرے گا۔ تو دوستان محترم، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کچھ لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ رب چاہے تو معاف کر دے، اور حقوق العباد بندہ ہی معاف کرے گا۔ جانتے تو سارے ہی ہیں، وہ بندے جو حقوق اللہ بھی پورے نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، ان کی زبان سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ رب معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، وہ بندہ معاف کرے گا۔ تو دوستان محترم، جن حقوق کی اتنی تاکید ہے تو ان حقوق کو ہم پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے دوسرے بندوں پر فرض کیے ہیں، انہیں چاہیے نا کہ ہم پورا کریں۔ اب جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قرآن پاک میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا وایتاء ذی القربى، جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ان کے حقوق دیتے رہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو رشتہ دار ہیں۔ تقریباً 9 کے قریب مقامات ہیں قرآن پاک میں جن میں اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کو کس طرح بیان کیا ہے کہ فرمایا جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، جو قطع تلقی کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، فرمایا اس کے اعمال پیش نہیں کیے جاتے، اس کو محروم رکھا جاتا ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے، اور پھر فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جو صلہ رحمی والا رشتہ ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور فرمایا جو اس رشتے کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ یعنی جو قطع تلقی نہیں کرتا، جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنے ساتھ جوڑتا ہے، مطلب اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ اور جو قطع تلقی کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، فرمایا اس سے اللہ رب العزت اپنی معرفت عطا نہیں کرتا، وہ رشتوں کو کاٹتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے اپنے تعلق کو کاٹتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، خونی رشتوں کو، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس دور کے اندر تو
یہ جو صلہ رحمی ہے اس کے بارے میں جاننا تو انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ جب کہ بھائیوں کا آپس میں حال یہ ہو چکا ہے، سگے بھائی ہیں، آپس میں خونی رشتے ہیں، حال یہ ہے چھوٹی سی بات ہو جائے تو رشتے کو کس طرح کاٹتے ہیں، پیغام بھیج دیتے ہیں کہ تم میرے لیے مر چکے ہو، میں تمہارے لیے مر گیا۔ اپنی خوشی غمی یہ سارے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے فی الفور۔ یہ تو دین اسلام کی تعلیم ہی نہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم میرا منہ بھی دیکھنے مت آنا، میرے جنازے میں بھی مت آنا، ہماری خوشی غمی یہ سارا کچھ ختم ہے۔ حال یہ ہے۔ اور دوسری طرف دین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ قطع تلقی نہ کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جب تو اس طرح کرے گا تو فرمایا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں کیا فرمایا؟ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی یہ جو نیک اعمال ہیں یہ بھی پورے کرے، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فرمایا یہ عمل بندہ کرے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دیتا ہے، آخرت میں تو سزا ملے گی، لیکن فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کو سزا جلدی دے دیتا۔ یعنی کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا جتنی جلدی ان 2 گناہوں کی وجہ سے کرتا۔ اور کون سا؟ پہلا فرمایا جو کسی پر ظلم کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، فرمایا اس کی سزا دینے میں اللہ رب العزت جلدی فرماتا ہے، اور اس کی سزا دنیا کے اندر بھی اسے دیتا۔ پہلا کوئی ظلم اور زیادتی، اور دوسرا فرمایا جو رشتوں کو کاٹتا ہے، جو قطع تلقی کرتا ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے یہ چیز کہ اللہ رب العزت قطع تلقی کرنے والے کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں تو سزا ہوگی، لیکن فرمایا دنیا میں بھی اس کو سزا دینے میں اللہ رب العزت جلدی فرماتا ہے۔ جو آپس میں خونی رشتوں کو کاٹتا ہے، جو آپس میں قطع تلقی کرتا ہے۔ تو آج تو ہم بھائیوں کو دیکھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اگر والد کی چچے کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا تو والد کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے چچے کے لیے، تائے کے لیے مر گیا ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ ماں ہے نا جو بچوں کی خالہ ماسی ہے، اس کے بارے میں کہہ دیتی ہے کہ ماں تمہاری خالاؤں کے لیے، ماسیوں کے لیے مر چکی ہے، یعنی ہے آپس میں خونی رشتہ۔ اور جو خونی رشتوں کو کاٹتا ہے اس سے اللہ رب العزت اپنا تعلق کاٹتا ہے، اور جو ان خونی رشتوں کو جوڑتا ہے فرمایا اس کے ساتھ اللہ رب العزت اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ تو یہ جو خونی رشتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں، لیکن وہ جہالت کی انتہا کرتے ہیں، یعنی وہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔
میں ہر طرح سے ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اور اس پر اللہ رب العزت تیری مدد فرمائے گا، اور جو حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے ان کے جو چہرے ہیں وہ خاک آلود ہوں گے۔ اور پھر دوستان محترم، اصل صلہ رحمی یہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اگر کوئی تم سے رشتہ کاٹے تو تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ تمہارا خونی رشتہ دار ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے، ورنہ وہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر کوئی اچھا ہے تو آپ بھی اس کے لیے اچھے ہوں گے، اگر کوئی آپ کے لیے برا ہے تو آپ بھی اس کے لیے برے ہوں گے۔ اصل صلہ رحمی میرے آقا نے فرمایا یہ ہے، کوئی رشتہ دار تم سے رشتہ کاٹتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے بنو۔ کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو، اور اس پر اللہ رب العزت جو حسن سلوک کرتے ہیں ان کی مدد فرماتا۔ پھر دوستان محترم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم کیوں دی ہے؟ کبھی ہم اسلام کا حسن دیکھیں نا ایک بار، پھر پتہ چلے کہ دین اسلام کیا دین ہے۔ دیکھیں جو رشتہ دار ہیں نا، ان کے بارے میں بندہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ فلاں کے حالات کیسے ہیں، فلاں کی مالی حالت کیا ہے، فلاں کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اور دین نے کیا کہا کہ اگر کوئی تمہارا رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، اس کے مالی حالات اچھے نہیں، تو فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو فرمایا باہر صدقہ کرو گے تو اس کا اجر سنگل ملے گا۔ اگر اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس کی مدد کرو گے، تو فرمایا اس پر تمہیں اجر ڈبل ملے گا۔ کسی اور غریب کی مدد کرو گے تو سنگل اجر ہوگا، اگر اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرو گے تو اس کا اجر ڈبل ملے گا۔ کیوں؟ ایک اس کی مدد کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ تو دوستان محترم، ہر خاندان میں غریب لوگ بھی ہیں، اسی خاندان میں امیر لوگ بھی ہیں۔ دین اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی کہ جو امیر ہیں وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کرے، وہ ان پر نظر رکھے، انہیں کسی جگہ پر ضرورت ہے تو ان کے کام آئے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔